محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ کربلا کا پس منظر اور کربلا کا حصہ مکۃ المکرمہ پہنچنے تک آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید کی بیعت کو تسلیم کرنے سے آپ نے انکار کر دیا اور مدینہ المنورہ سے نکل کر آپ مکۃ المکرمہ حرم کی سرزمین پر پہنچ گئے کہ شاید یہ حرم کی جگہ ہے اور ظالم حرم کا احترام کریں گے اور حرم کے اندر ہمیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ادھر کوفے سے خطوط اور وفود لگاتار آنے شروع ہو گئے۔ خطوط کے لگاتار تانتا بندنے کے ساتھ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کوفے چلا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوفے کے اندر جانے کے بعد حالات درست ہو جائیں، کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ صرف کوفہ نہیں بلکہ پورا عراق یزید سے جو ہے تنگ آ چکا ہے اور وہ سارے کا سارا عراق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیسر و کسریٰ جیسی سلطنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ بار بار خطوط آ رہے ہیں۔ آپ نے از راہ احتیاط سوچا کہ میں اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیتا ہوں۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب یہ حضرت حسین کے چچا زاد تھے کہ چلو ان کو بھیجتا ہوں، یہ کوفے کے جیسے حالات دیکھیں گے مجھے لکھ دیں گے، میں اس کے مطابق سفر شروع کر۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کی۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تو کوفے کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر لگاتار بیعت کرنی شروع کر دی۔ 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت حسین ابن علی کے اوپر تیار، ہم ان کی خاطر جان دینے کو تیار۔ آپ آئے صحیح، اور اس وقت کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے۔ ان کے دل میں چونکہ محبت تھی اہل بیت کی، اس لیے وہ یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، نہ اجازت دے رہے تھے نہ سختی کر رہے تھے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ اندر کھاتے ان کی جماعت حضرت مسلم بن عقیل کو ماننے والے بڑھتے چلے جائیں اور ادھر یزید ملک شام سے مجھے بھی معزول نہ کرے، اور اسی طرح میں کہیں اہل بیت کی شان میں بھی گستاخی نہ کر جاؤں۔ چنانچہ جب بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر روانہ کیا، سیدنا حسین ابن علی کو پیغام بھیجا کہ آپ کو جیسے ہی میرا خط ملے جلد سے جلد آپ کوفے آ جائیں، اس لیے کہ سارا کوفہ آپ کا انتظار کر رہے، میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خط ملا۔ اب چونکہ کوفے سے لے کر مکۃ المکرمہ تک کئی دن اور کئی راتوں کا سفر بنتا ہے، اور کئی دنوں کے بعد وہ خط جیسے ہی مکۃ المکرمہ پہنچا اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کوفے کے اندر تھے تو لوگوں نے یزید کو شکایتیں لگانی شروع کر دی کہ یہ تو بہت بزدل آدمی ہے نعمان بن بشیر، یہ اہل بیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید کے پاس ایک کاتب تھا جس کا نام سرجون تھا، جو اصل میں عیسائی تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نعمان بن بشیر کو ہٹائیں، اس کی جگہ آپ بصرے کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو لگائیں۔ یہ نام نوٹ رکھنا، عبید اللہ بن زیاد، یہ بصرے کا گورنر تھا، بہت سخت طبیعت کا شقی القلب اور انتہائی بدبخت قسم کا انسان تھا۔ یہ عراق کا ایک شہر بصرہ، اس کے اوپر اس کی گورنری تھی۔ اس کو یزید نے خط لکھا کہ آج کے بعد صرف بصرہ نہیں بلکہ کوفہ بھی تیری زیر نگرانی آئے۔
تو اس طرح پورا عراق گویا کہ ایک شقی القلب انسان کی زیر نگرانی آیا۔ عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے آتے ہوئے چہرے پہ نقاب کر کے آیا۔ جیسے ہی یہ کوفے میں انٹر ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ چکے ہیں۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، آپ کا آنا مبارک ہو اللہ کے رسول کے نواسے، آپ آئے، بڑی خوشی ہوئی۔ اب یہ اندر سے کڑ رہے اور جیلس ہو رہے اور حضرت حسین ابن علی کی عزت و عظمت کو دیکھ رہے اور کہہ رہے یہاں تو سارے کوفے پہ حسین حسین ہوئی پڑی ہے۔ اب یہ اندر گیا اور اس نے جا کر لوگوں کو کچھ نہیں کہا۔ نعمان بن بشیر کا دروازہ کھٹکھٹایا، محل کے اندر داخل ہوا، نعمان سے کہا یہ خط دیکھ لے، تو گورنری سے معزول ہو چکا ہے، آج کے بعد کوفے کا گورنر میں ہوں۔ اس نے 30-40 کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان کو مال و دولت کا لالچ دیا اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم مسلم بن عقیل کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ گے تمہیں بہت سارے انعامات دوں۔ اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر میں تھے اور آپ کو پتہ چلا کہ اب یہ جو ہے ابن زیاد نے لالچ دے رکھا ہے، اب مجھے کسی اور کے گھر چلے جانا چاہیے۔ آپ ہانی بن عروہ ثقفی کے گھر چلے گئے، یہ بڑے مخلص اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ ہانی بن عروہ کے گھر گئے اور وہاں چھپ گئے۔ ادھر ابن زیاد آپ کو تلاش کر رہے، لیکن کسی بھی طرح، میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ ہم نے کربلا تک جانے، اس کو کسی طرح پتہ چلا، جاسوسی کروائی کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں، اب یہ ہانی بن عروہ کو پکڑ کر لے۔ اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ ہانی بن عروہ جو تھے ان کے گھر میں شریک بن آور ایک نامی شخص تھا جو ابن زیاد کے ساتھ بصرے سے آیا تھا، لیکن وہ اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی۔ وہ ایک دن ہانی بن عروہ کے گھر گیا اور وہاں بیمار ہو گیا۔ یزید ابن زیاد کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہاں حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں۔ ہانی بن عروہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آج شام کو ابن زیاد بدبخت میری خبر لینے کے لیے آ رہے، جیسے ہی وہ میرے پاس آئے آپ کو موقع ملے تو اس کا سر قلم کر دے، جان چھوٹ جائے گی اس فتنے سے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، وہ کھانے کے لیے آیا، خبر لی، عیادت کی اور وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، بلکہ اس نے اشارے بھی کیے، ما تنظرون سلمہ، کہ سلمہ کو کیا ہو گیا، وہ ملاقات کرنے کیوں نہیں آتی؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ مسلم بن عقیل تم باہر کیوں نہیں آتے، تم اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ وہ چلا گیا اور جانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا، آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں قتل کریں گے آپ بھی جائیں گے، اہل بیت بھی جائیں گے۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے فرمایا ان الایمان قید الفتح۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو اچانک قتل کرنا جائز نہیں، اس لیے میں نے اس کو اچانک قتل نہیں کیا۔ قربان جاؤں اہل بیت پر، میرے دوستو، یہ وہ گھرانہ ہے کہ موت سامنے ہو پھر بھی نبی کے فرمان یاد کرتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان ہوگا تو اس پہ عمل کریں گے۔ قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین دیکھتے ہوئے آپ نے ابن زیاد کو چھوڑ دیا۔ ابن زیاد کو چند دن بعد جاسوس کے ذریعے پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل تو ہانی بن عروہ کے گھر چھپے ہو۔ اب اس نے ہانی بن عروہ کو پکڑا اور پکڑ کے محل میں لے گیا، سزائیں دی، اتنا سخت مارا، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ناک سے منہ سے خون نکلنے لگا اور زریں آپ کے سر پہ ماری، خود لوہے کی ٹوپی آپ کے سر پہ مار کے کہا اے مسلم بن عقیل مجھے بتا دے، اے ہانی مجھے بتا دے مسلم بن عقیل کہاں چھپاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کبھی اپنے مہمان کا راز فاش نہیں کیا کرتا، میں کبھی اپنے مہمان کا راز فاش نہیں کرتا، لہذا میں تمہیں نہیں بتلاؤں۔
ادھر قبیلہ مزہج کے لوگوں کو یعنی حضرت ہانی بن عروہ کے قبیلے کو پتہ چلا کہ شاید مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، وہ اپنے گھر کے خاندان لے کے باہر بازار میں آ گئے اور کوفے کے اس کے محل کو گھیر۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، آپ 4000 کا لشکر لے کر آپ بھی میدان میں آ گئے۔ اب لڑائی شروع ہونی، ابن زیاد گھبرا گیا، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے قاضی شریح کے ساتھ ہانی بن عروہ کو محل کی دیوار پر لے گیا اور سب کو دکھایا کہ دیکھو ہانی بن عروہ شہید نہیں ہوئے، حیات۔ اس کے خاندان والے یہ دیکھ کے ہٹ گئے۔ اب آپ کے ساتھ جو 4000 کا لشکر تھا ان کو ابن زیاد نے دیوار کے اوپر سے لالچ دی اور ان کے سرداروں کو کہا ان کو سمجھاؤ۔ صبح کے وقت کوفے کی سرزمین نے بغاوت اور بے وفائی کا یہ منظر دیکھا کہ 4000 کا لشکر مسلم بن عقیل کے ساتھ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا، آپ نماز پڑھا کے ہٹے تو کوئی ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ایک بندہ بھی۔ 18000 کے خطوط لکھنے والے، بے شمار بیعت کرنے والے حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا کوفہ کی گلیوں میں کھڑے رہ گئے۔ آپ کندہ کے دروازے پہ گئے، گلیاں تلاش کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں آپ نے ایک عورت کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے جس کا نام طوعہ تھا۔ اس عورت کے گھر کے باہر بیٹھے، وہ اندر آئی، پانی لے کر گئی کہ مسافر ہو پانی پی لو۔ پانی پی کر جب دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے ہوں، چونکہ ادھر سے ابن زیاد نے دھمکی دے رکھی کہ جس کے گھر کے اندر مسلم بن عقیل پکڑے گئے اس کی خیر نہیں ہے، اور اگر خود کسی نے بتا دیا میں اس کو انعامات دوں۔ اس عورت نے کہا آپ جاتے کیوں نہیں؟ آپ خاموش۔ پھر کہا آپ جاتے کیوں نہیں؟ تیسری دفعہ جب کہا، حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے او اللہ کی بندی، میں تو وہ مسافر ہوں کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں تنے تنہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کون؟ انا مسلم ابن عقیل کذبنی ہؤلاء القوم وغرونی، میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے جھٹلا دیا ہے، کیا آپ کے پاس مجھے پناہ مل سکتی؟ اس طوعہ عورت نے حضرت مسلم بن عقیل کو گھر لے گئی، اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھا، چھپا دیا سب سے۔ اس کا ایک بیٹا تھا بلال، وہ ادھر ابن زیاد کی فوج سے ملا ہوا، جب وہ رات کے وقت آیا اس نے دیکھا کہ ماں کمرے میں بار بار جا رہی۔ اس نے کہا ماں سچ بتا دے کمرے میں کیا ہے؟ ماں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا بتا دے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ ماں نے کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بدبخت نے جا کر ابن زیاد کو بتایا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، تو ابن زیاد نے 70 آدمیوں کا قافلہ بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر، اہل بیت کے اندر شجاعت دیکھیں، 70 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے مسلم بن عقیل تنے تنہا تلوار لے کر باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے، آپ 70 کے 70 کو پیچھے کر دیتے۔ پھر انہوں نے تھک ہار کے کہا مسلم ہمیں بھی نہ تھکاؤ، خود بھی نہ تھکو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، امان دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ جاتے ہوئے رونے لگے۔ ایک آدمی کہنے لگا مسلم روتے کیوں ہو؟ اس طرح کے کام کر کے رویا نہیں کرتے۔ آپ نے کہا میں اپنی ذات پر نہیں رو رہا، لا ابکی علی نفسی اما واللہ لا ابکی علی نفسی ولکن ابکی علی الحسین وآل الحسین انہو قد خرج الیکم اليوم او امس غدا من مکہ۔ میں اپنی ذات پر نہیں رو رہا، میں اپنی ذات پہ نہیں رو رہا، میں تو حسین اور آل حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ میرا خط پہنچ چکا ہے اور وہ میرا خط دیکھ کر جلدی مکہ المکرمہ آنے والے ہیں۔ کاش میرا خط ان تک نہ پہنچتا۔ تم میں سے کوئی ہے جو حسین ابن علی کو اطلاع دے دے کہ کوفے کے لوگ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں؟ آپ جو ہے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اس بدبخت نے آپ کو گالیاں دی، آپ کی توہین کی، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ بالآخر اس نے کیا کیا؟
उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील को छत पे चढ़ाया, हजरत हानी बिन उरवा को छत पे चढ़ाया, तलवार मार के आपकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, फिर हानी बिन उरवा को शहीद कर दिया। आपका सर भी तन से जुदा करके दोनों हस्तियों के सरों को दीवार से बाजार में फेंक दिया, और यूं कूफे के अंदर हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके। इधर हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु निकल पड़े, और ये तारीख़ी रिवायात से ये पता चलता है, मशहूर ये कि आपने ये सफ़र 9 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी में शुरू किया, लेकिन सही बात यह है कि 9 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी नहीं, बल्कि कुछ पहले आपने सफ़र शुरू किया, तभी आप जाकर 7 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुँचे हैं। आप जाने लगे, सहाबा किराम आ गए, जलीलुल क़दर सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास तो 2 दफ़ा आए, ऐ अल्लाह के नबी के नवासे, खुदा के वास्ते आप कूफा ना जाएं, ये कूफे के लोग अल-कूफी ला यूफी, ये वफादार नहीं होते, आप कूफे में ना जाएं। और कहने लगे कि इन्होंने आपके वालिद मोहतरम से बगावत की, इन्होंने हज़रत हसन इब्न अली से बगावत की, अब ये आपके साथ भी बगावत करेंगे। एक सहाबी रसूल कहने लगे, हज़रत हुकूमत उनके पास है, माल उनके पास है, लोग माल के पुजारी होते हैं, ये माल देखकर आपका साथ छोड़ देंगे। एक सहाबी ने कहा, हज़रत अगर जाने तो जाएं, लेकिन अपने अहले बैत को साथ लेकर न जाएं, हमें डर है कि जिस तरह हज़रत उस्मान गनी को घराने के सामने शहीद कर दिया गया, कहीं आपको भी आपके घराने के सामने शहीद न कर दिया जाए। सहाबा किराम ने आपको मुमकिना ख़तरात से आगाह किया, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और एक रिवायत में आपने ये भी कहा कि भाई मुझे अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, मेरे नाना ने ख्वाब में आए, मुझे उन्होंने मकसद की तरफ जाने का इशारा किया है। साहबा ने पूछा ख्वाब बतला दो, उन्होंने कहा मैं ख्वाब किसी को नहीं बतलाऊंगा, हो सकता है कि आप उस ख्वाब की वजह से इस सफ़र में चले हों। और आपने ये सफ़र शुरू किया, सफ़र में चले, रस्ते में आपको फरजदक शायर भी मिला, यह अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। आपने उससे पूछा, फरजदक कूफे के क्या हालात हैं? फरजदक ने कहा, अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा, मैं सही बात बताऊं कि इन लोगों की ज़ुबानें तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, इसलिए आप वहाँ न जान। आपने फरमाया ठीक है, अब अल्लाह ही फैसला करें, जो होगा वो देखा जाएगा। आप चलते चलते जब इराक़ की सरहद में दाखिल हुए, यहाँ से तकरीबन करबला 643 किलोमीटर बनती। 643 किलोमीटर करबला से पहले जब आप पहुँचे, वहाँ आपको इतला मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील तो शहीद कर दिए गए और कूफे वालों के हालात तब्दील हो चुके हैं। नौमान बिन बशीर सहाबी को हटा दिया गया, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद बदबख्त को वहाँ लगा दिया गया, इसलिए अब हालात वो नहीं। आपने हज़रत तमाम अपने साथियों को इकट्ठा करके कहा कि भाइयों क्या करने, हालात बदल चुके हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के घराने वाले कहने लगे, हम अपने भाई को छोड़कर, हम अपने बेटे को छोड़कर अब ऐसे नहीं जा सकते, हम मुस्लिम बिन अकील का बदला लेकर रहेंगे। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी सोचा कि मेरा एक जान निसार अल्लाह के रस्ते में कुर्बान हो गया, इतने बड़े सिपा सालार को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, अब मैं उसका बदला लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ। और ये भी आपके दिल में ख्याल आया कि हो सकता है वो तो मुस्लिम बिन अकील थे, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, शायद हज़रत हुसैन को देखकर ही उनका दिल फिर बदल जाए, शायद कूफी फिर उनके अंदर वफा का मादा जाग उठे। आपने सफ़र जारी रखा और इधर इब्ने ज़ियाद ने पूरे इराक़ के अंदर पहरा लगा रखा था कि जहाँ कहीं भी हज़रत हुसैन मिले इनको रोको, इनका पानी बंद कर दो, इनको आगे जाने न दो। चुनाचे इसने ख़त लिखकर और हुसैन बिन नुमैर से कहा
کہ حر بن یزید کو لشکر دے کر بھیجو. یہ نام یاد رکھنا، بڑے کام آئیں گے واقعے کے اندر. حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آپ کے پاس پہنچا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی. کہنے لگا حضرت آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کوفے نہ جانا، اور میں آپ کو قتل کرنے والوں میں شریک ہونا بھی نہیں چاہتا، لیکن میرے اوپر ذمہ داری بھی ہے. آپ کوئی ایسا رستہ اپنا لیں جو نہ کوفے جاتا ہو نہ ملک شام جاتا ہو، کوئی درمیانہ رستہ اپنا لیں تاکہ میری بھی نجات ہو جائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کر دے. ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رستہ اپنا جو ملک شام کی طرف جاتا، آپ اس رستے پہ چل لیں اور حر بن یزید بھی آپ کے ساتھ چل لیں. ادھر ابھی کربلا کا سامنے میدان نظر آنا شروع. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ کون سا میدان؟ انہوں نے کہا یہ کربلا کا میدان ہے. آپ روئے کہ یہ کربلا کا میدان ہے. میرے نانا نے گواہی دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا کربلا کے میدان کے اندر خون پیے گا. آپ اپنے نانے کی اس حدیث کو یاد کر کے رونے لگے کہ میں کربلا میں آ چکا ہوں. حر بن یزید کے ساتھ کھڑے، ابھی آپ کی بات چل رہی، ظہر کی نماز کا وقت آیا. 7 محرم الحرام 61 ہجری ظہر کی نماز کا وقت. ظہر کی نماز جب پڑھنے لگے، آپ نے حر سے کہا کہ تم تو ہمارے مقابل آئے ہو، چلو تم اپنی جماعت کرواؤ، ہم اپنی جماعت کرواتے ہیں. حر نے کہا نہیں حضرت، نمازیں آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے، نمازیں آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. حسین ابن علی کو امام بنایا گیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی گئی. ظہر بھی آپ کے پیچھے، عصر کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھی گئی. حر بن یزید آپ کے ساتھ نرمی، لیکن ساتھ ساتھ ابن زیاد کی شرطیں بھی پوری کر رہا تھا. ادھر عمر بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے. یہ سعد بن ابی وقاص بڑے جلیل القدر صحابہ گزرے، لیکن میرے دوستو کیا کریں، نبیوں کی اولادیں بھی کبھی ہل جاتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کو ابن زیاد نے کہا اگر تو حسین ابن علی کو شہید کر دے گا تجھے خراسان کی گورنری دے دوں گا، ایران کا گورنر بنا دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں آ گیا. 1000 پہلے سے 4000 مزید ہو گئے. 5000 کا لشکر جب سامنے آیا، عمر بن سعد نے کہا کہ ان کو پانی نہیں پینے دو، دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دو. پانی آپ کا روک دیا گیا اور یہاں حضرت حسین کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی. آپ نے فرمایا بھائی میں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، اب مجھے پتہ چلے کہ کوفے والوں کے حالات تبدیل ہو گئے، اگر آپ اجازت دو تو میں یا واپس چلا جاتا ہوں یا میں یزید کے پاس جا کر اپنی بات طے کرتا ہوں یا تیسرے نمبر پہ کسی ملک کی سرحد پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ جو بھی ہو میں اپنی زندگی گزاروں گا. یہ بات ہے. عمر بن سعد کہنے لگا آپ نے بہت اچھی بات کی اور خط لکھا ابن زیاد کے نام کہ الحمدللہ اختلاف مٹ رہے، حسین ابن علی ہماری شرائط کو ماننے کے لیے تیار. جیسے یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا، آپ کے پاس ایک اور بڑا بدبخت، شاید اس سے بڑا بدبخت کربلا کے میدان میں کوئی نہیں آیا. شمر بن ذل جوشن چت کبرا تھا، اس کو پھل بحری کی بیماری تھی. یہ شمر بن ذل جوشن یہی تھا جس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے، میں بات بتاؤں گا. شمر بن ذل جوشن پاس بیٹھا ہوا، کہتے ابن زیاد کے دل میں آیا کہ میں یہ شرطیں تسلیم کر لوں، لیکن شمر کہنے لگا ایسا نہ کرو، اگر تم یہ کرو گے تو حسین تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گے، یہ اہل بیت تمہارا قابو نہیں آئیں گے، نہیں ان کو تنگ کر دو. اور یہ جو عمر بن سعد ہے مجھے پتہ چلے کہ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے سے ملتے، ان کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے، لہذا تم ان کے پیچھے نہ چلو، تمہاری گورنری کو خطرے. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ شمر نے کہا مجھے بھیجو.
सारे वाक़े को पलट देने वाला ये बदबख्त शिमर बिन दिलजोशन जब ख़त लेकर करबला के मैदान में पहुँचे, इसने उमर बिन साद से कहा, तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तू यहाँ आके सुलह तय करे, तुम्हें सुलह सफाई के लिए नहीं भेजा, बल्कि इब्ने ज़ियाद कहते जैसे ही मेरा ख़त तुम्हारे पास पहुँचे, इन पर दरियाए फुरात का पानी बंद करके इनको तंग कर दो, इनको कैदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। ये यजीद के हाथ पे बात में बैत करें, पहले मेरे हाथ पे बैत करें। किस कदर गिरी हुई और बदबख्ती की बात की है। कहाँ हुसैन इब्ने अली और कहाँ इब्ने ज़ियाद जैसा बदबख्त, और कहते हैं हुसैन मेरे हाथ पर बैत करें तब इनको रिहाई मिलेगी। आपने फरमाया इब्ने ज़ियाद के पास जाने से, उसके पास जाकर ज़िल्लत इख्तियार करने से मर जाना बेहतर है। अहले बैत कभी झुका नहीं करते, ये सर उठा के जिया करते हैं। आपके पास ये पैगाम रहे कि नहीं, आपने फरमाया मैं इन शर्तों को अब मानने के लिए तैयार नहीं, मैं इब्ने ज़ियाद के पास नहीं जाऊं, चूँकि आप जानते थे कि ये बदबख्त इंसान है जिसने मुस्लिम बिन अकील को नहीं छोड़ा, हानी बिन उरवा को नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ क्या अच्छाई करे। आपने जाने से इनकार कर। अब क्या हुआ कि कूफे का मैदान सजना शुरू हो गया और हज़रत हुसैन इब्ने अली के काफ़िले को जब प्यास लगी, आपने अपने बेटे, अपने भाई अब्बास बिन अली जो इल्म बरदार हैं, अब्बास बिन अली को भेजा कि जाओ फुरात से पानी लेकर आओ। वो लड़ते लड़ाते 20 मशके पानी की लेकर आए और ये पानी मिला अहले बैत के घराने को। लेकिन ये 20 मशकें कब तक चलती? 72 का काफिले, इतने बड़े चांद निसार आपके साथ, ये कब तक चलता पानी? चलता रहा। 9 मुहर्रमुल हराम आ गई। 9 को जब इन लोगों ने सफ़े बनाकर मुकाबला करने की कोशिश की, आपने फरमाया ऐ अब्बास जाओ इनसे जाकर कहो कि हमें आज के दिन सोचने की मोहलत दे दो, कल देखेंगे। अब शिमर खड़ा कहने लगा नहीं नहीं, इनको आज के दिन की मोहलत भी नहीं मिलनी चाहिए। एक और सरदार ने कहा कि ज़ालिमों, अगर कोई दैलम का काफिर भी तुमसे आकर एक रात सोचने की मांगता तुम उसे भी दे देते। ये तो आले रसूल हैं जो तुमसे एक दिन सोचने की मोहलत मांग रहे। सोचना क्या था कि रात के वक़्त हज़रत हुसैन इब्ने अली ने काफिले को खेमे में इकट्ठा किया। आपने फरमाया सुनो, इन लोगों को मैं मतलूब हूँ, तुम नहीं हो, इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम सब के सब घरों को लौट जाओ, जहाँ जहाँ जगह मिलती है चले जाओ। आपने हज़रत अकील के ख़ानदान को मुखातब करके कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील के भाइयों, मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई है काफ़ी, अब तुम वापस चले जाओ, मुझे ही इनसे निमटने दो। लेकिन सब ने क्या कहा? हज़रत मुस्लिम बिन अकील के घराने वाले कहने लगे चचा जान, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने इतने अजीम शान चचा को मैदान जिहाद के अंदर छोड़कर वापस चले जाएं? हम आपको छोड़कर दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हम आपके ऊपर लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगे। सब सहाबा ने, हज़रत मुस्लिम बिन औसज एक सहाबी थे, आपके साथी थे, और ये एक मैदान करबला में आपके जान निसारों में सबसे पहले शहीद हुए, सबसे पहले शहादत इनको हुई। हज़रत मुस्लिम बिन औसज कहने लगे हज़रत जब तक मेरे खून में खून है, जब तक मेरी जिस्म के अंदर मेरी रगों में खून दौड़ता है, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप तक किसी दुश्मन को आने नहीं देंगे। आपने कहा मुस्लिम बिन औसज अल्लाह तेरे जज्बात को मुबारक करे। एक और खड़े हुए सईद बिन अब्दुल्ला कहने लगे हज़रत आप वापस जाने की बात करते हो, अल्लाह की कसम ये तो मेरी एक जान है जो आले रसूल पर कुर्बान हो जाएगी। अगर मेरी 72 जानें होती, 1000 मेरी जान होती, मैं आपके नाम पर कुर्बान कर देता, आपकी हिफाजत करता, और जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं उस वक़्त तक किसी दुश्मन को आपके करीब आने न देता। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं पता कि आप तक ये क्या करेंगे। एक और खड़े होके कहने लगे ऐ हुसैन इब्ने अली, अगर आपको आज तन्हा छोड़ गए
تو قیامت کے دن رسولullah کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ اے اللہ کے نبی تیرے نواسے کو ہم کربلا میں تنے تنہا چھوڑ آئے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ جان نثاروں نے آپ کے خطبات دیے، آپ نکلے۔ 9 محرم الحرام کو یہ بھی ہوا، آپ خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ آپ مسکرائے۔ حضرت زینب بنت علی آپ کی سگی بہن دوڑتی ہوئی آئیں، کہنے لگی سامنے جنگ کا وقت ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی نانا جان خواب میں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور کہنے لگے، فرمایا انک تروح الینا، حسین تیرا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو چکا ہے، حسین ہم تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مسکرایا ہوں۔ جس کو لینے کے لیے رسول اللہ آئے، جس کو لینے کے لیے اللہ کے محبوب آئے، کیا پروٹوکول ملا ہوگا حضرت حسین ابن علی کو۔ اور صبح 10 محرم الحرام کو صبح کی نماز کے بعد دونوں طرف لشکر کھڑے ہو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف حضرت زہیر ابن القین، اس وقت ترتیب ہوتی تھی لشکروں کی، میمنہ دائیں طرف آپ نے حضرت زہیر ابن القین کو کھڑا کیا، درمیان میں آپ نے حضرت عباس بن علی جن کو علم بردار کہتے ہیں جھنڈا لے کے وہ کھڑے ہوئے، بائیں جانب حبیب بن مطہر کھڑے ہوئے۔ اب یہ تینوں ایک طرف، ادھر سامنے سے ان کا لشکر بھی سجا، انہوں نے ایک طرف عمر بن سعد اور دوسری طرف شمر بن دلجوشن۔ مقابلہ شروع ہونے لگا تھا کہ حر بن یزید، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا سب سے پہلے پہنچا تھا، حر بن یزید کہنے لگا او ظالموں، کیا تم واقعی رسول اللہ کے نواسے کو شہید کرو؟ کیا واقعی تم شہید کر دو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم یہی کریں گے۔ شمر نے کہا بلکہ ہم گھوڑے بھی دوڑائیں گے۔ حضرت حر بن یزید نے گھوڑا دوڑایا اور حضرت حسین کے قافلے میں جا ملے اور کہا اے نواسے رسول، اب تک مجھ سے جو ہوا مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت اس حد تک گر جائیں گے، میں اب آپ کی طرف آیا ہوں، قربان جاؤں۔ اس لیے میرے دوستوں کہتے ہیں خاتمہ ایمان پر مانگو۔ حر بن یزید کے لشکر میں آیا تھا، حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہو گیا اور کہا میں اس طرف سے لڑوں گا، ادھر حر بن یزید بھی آ گیا۔ اب جب سامنا آمنا ہوا، اچھا یہاں عجیب واقعات پیش آئے، لمبا واقعہ لیکن عجیب، کربلا کے میدان کے کچھ واقعات آپ کو سناؤں تاکہ بات سمیٹیں کہ کیا ہوا۔ جب سامنا آمنا ہوا، ادھر سالم اور یسار یزید کی لشکر میں نکل کے آئے۔ اس وقت مبارزت ہوتی، ایک میدان میں نکلتا تھا، کہتے ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ایک ایک دو دو تین تین جگڑتے، پھر پوری لڑائی شروع ہو جائے۔ سالم اور یسار یہ ان کی طرف سے یزیدی قافلے کی طرف سے باہر آئے، میں یبارزنی، ہے کوئی ہم سے لڑنے والا؟ حضرت حبیب بن مطہر کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دو، میں لڑتا ہوں ان سے۔ آپ ان کو بھیجنے لگے۔ ایک عبید اللہ بن عمر الکلبی آئے، یہ وہ شخص تھا کہ جو کوفے کے اندر ایک کنویں کے اوپر رہتا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا مجھے پتہ چلے کہ کوفے والے حسین ابن علی سے لڑنا چاہتے ہیں، میرا بڑا شوق تھا کہ میں مشرکوں کے خلاف جہاد کروں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوفے والوں سے لڑنا مشرکوں سے لڑنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اپنی بیوی کو لے کر، اس کی بیوی نے کہا بہت اچھا جذبہ، اپنی بیوی کو لے کر حضرت حسین ابن علی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت پہلے اس غلام کو جانے دیں، یہ آپ پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ عبید اللہ بن عمر الکلبی آگے نکلا، اس نے ایک ہی وار کے اندر سالم کو اڑا کے رکھ دیا، یسار کو ختم کر دیا۔ جب یہ دونوں ختم ہوئے، انہوں نے پھر ایک ایک دو دو بھیجنے شروع کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ چونکہ سپہ سالار بھی تھے، بہادر بھی تھے، جنگیں لڑنے میں ماہر تھے، اکیلے کو شکست دیتے جا رہے۔ وہ ایک کہنے لگا
اس نے کہا یہ اس طرح قابو نہیں آئیں گے، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، اگر ان کو شکست دینی ہے تو اکٹھے وار کرو۔ حضرت زہیر بن قین جو آپ کے لشکر کے سپہ سالار تھے، باہر نکل کر آپ نے بڑے بڑے خطبے دیے۔ انہوں نے کہا لوگوں سوچ لو تم کس کو ذبح کرنے لگے ہو، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے چچا جعفر طیار ہیں، یہ سید الشہداء حمزہ کے بھتیجے ہیں، اور تم کس پہ تلوار چلاتے ہو؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو خیال کرو۔ حضرت حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، آپ نے کہا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، جن سے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ میں حسین ہوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ کوفے والوں تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پوچھو عمر رسیدہ صحابہ سے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ نہیں دی تھی، لیکن ان ظالموں پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ ظلم انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ کیا ہوا، آپس میں معرکہ آمنے سامنے ہونے لگا، حضرت مسلم بن عقیل خیمے میں گئے اور غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو خوشبو لگائی، اور مختلف سرداروں نے بھی اپنے جسم کو خوشبو لگا کر باہر آئے، اس لیے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے سج بج کے جائیں گے۔ بلکہ آپ کے سرداروں میں ایک سردار کہنے لگا اے لوگو میں غسل کر کے آیا ہوں، میری قوم جانتی ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، یعنی کبھی بدکاری کی طرف نہیں لوٹا۔ اللہ کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب یہ کوفی ہم پہ حملہ کریں گے ہمارے شہید ہونے کی دیر ہے کہ جنت کی حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہم جانے والے ہیں آگے۔ اور ادھر جب قافلہ سجا اور آمنے سامنے مقابلہ ہونے لگا، حضرت مسلم بن اوسج سب سے پہلے آگے نکلے، ایک ظالم نے تیر کھینچ کے مارا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ مسلم بن اوسج آپ کے وہ تیر لگا، آپ زمین پر گرے اور شہید ہونے لگے۔ حضرت حسین آگے بڑھے، آپ کو ہاتھوں پہ لیا، کہنے لگے مسلم اللہ تیرا جانا مبارک کرے، اللہ تجھے جنت مبارک کرے۔ پھر ادھر سے حبیب بن مطہر قریب آئے، کہنے لگے بھائی اگر کوئی نصیحت ہے تو بتا دو، لیکن میں تیری نصیحت کو کیا سنوں، مجھے خود یقین نہیں ہے، پتہ نہیں میں بچ سکوں گا کہ نہیں بچ سکوں گا، میں تیری وصیت پہ کیا عمل کروں گا۔ اس نے کہا پھر بھی میری ایک ہی وصیت ہے، حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک تیرے جسم میں جان ہے حسین ابن علی پہ آنچ نہ آنے دینا۔ یہ آخری وقت جاتے ہوئے نصیحت کر رہے، جب تک تیرے جسم میں جان ہے حسین ابن علی پہ آنچ نہ آنے دینا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے پہلے شہادت پائی مسلم بن اوسج نے آپ کے قافلے میں۔ پھر حبیب بن مطہر نکلے، مقابلہ ہوتا رہا، لڑتے لڑتے حضرت حبیب بن مطہر بھی شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ کے کافی سارے جان نثار شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کے وقت زہیر بن القین آپ نے ان سے کہا ان سے کہو کہ ٹھہر جاؤ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ سامنے سے شمر بدبخت کہتا ہے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت زہیر کہنے لگے لعنت تیرے اوپر، اس گھرانے کی نماز نہیں ہوتی جس کے طفیل نماز ملی ہے، اس گھرانے کی نماز نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اور آپ نے اس وقت میدان کربلا کے اندر ظہر کی نماز صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ حسینی بنتے ہو
दुकानों की वजह से नमाज न छोड़ देना, मैंने अपने जान निसार लौटा कर करबला के मैदान में ज़ोहर का सजदा नहीं छोड़ा। मुसलमानों, तुम किस बुनियाद पे ज़ोहर के सजदे छोड़ देते हो? तुम दुकान की वजह से, तुम गाहक की वजह से, तुम रिश्तेदारों की वजह से, तुम दोस्तों की महफिलों की वजह से नमाजें छोड़ देते हो। मैं जन्नत का सरदार हूँ, नवासे रसूल हूँ, करबला के अंदर मेरे सामने मेरे रिश्तेदार शहीद हो रहे हैं, फिर भी तीर तलवार के साए तले ज़ोहर के सजदे अदा कर रहा हूँ। भाइयों, नियत करो, छोटी छोटी बातों को लेकर नमाजें न छोड़ो। हुसैनी बनना है तो सजदा न छोड़ो। आपने करबला में सजदा नहीं छोड़ा, ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज के बाद हज़रत ज़ुहैर बिन कैन आगे बढ़े, वो भी जब शहीद होने लगे, आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत सहारा था, आपके दस्ते बाजू थे हज़रत ज़ुहैर बिन कैन। और जब उनको देखा कि ज़ुहैर बिन कैन भी शहीद होने लगे, उन्होंने गिरते गिरते हज़रत हुसैन के कंधे पे हाथ लगाया और क्या कहने लगे, अक़बिल हुदी तहादियम महदिया फलयौम तल्क़ा जद्दुकन नबिया हसनन वल मुर्तज़ा अलिया। ए हुसैन इब्ने अली, आगे बढ़, आगे बढ़, आज तेरे नाना से मुलाकात होगी। फलयौम तल्क़ा जद्दुकन नबिया, तेरा नाना तेरी मुलाकात का इंतज़ार कर रहे। तू हसन से मिलेगा, अली उल मुर्तज़ा से मिलेगा, तू जाफ़र तैयार से मिलेगा। चल आगे बढ़, तेरी मुलाकात सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा से होने वाली है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जब सब जान निसार शहीद हो चुके, आपके अहले बैत में 18, 20, 22 का भी आता है, लेकिन राजे 18, आपके घराने में 18 अफराद। लोग आम तौर पे अब्बास आलम बरदार को जानते हैं। मेरे दोस्तों, सहाबा में मजलूम तरीन हस्ती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इसलिए कि एक नहीं 6 बेटे आपके करबला में शहीद हुए। 6 बेटे, 6 बेटे, मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफ़र बिन अली, हुसैन बिन अली, 7 में 7 बेटे आपके करबला के मैदान में शहीद हुए। इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है? एक बेटे को कांटा चुभे बाप को सारी रात नींद नहीं आती। किस कदर जिगर और हौसला है कि 7 बेटे हज़रत अली उल मुर्तज़ा के, नबी के नवासे, अल्लाह के रस्ते पे करबला में कुर्बान हुए 7। और फिर हज़रत हुसैन के 2 बेटे, अब्दुल्ला बिन हुसैन, अली अकबर बिन हुसैन, हज़रत हसन के 3 बेटे, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, 3 बेटे आपके शहीद हुए। हज़रत अकील, अकील बिन अबी तालिब, जिनके बेटे मुस्लिम बिन अकील पहले शहीद हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफ़र बिन अकील, और जनाब इधर हज़रत अकील के पोते यानी मुस्लिम बिन अकील की औलाद में से अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, और हज़रत जाफ़र तैयार, अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के बेटे, 2 बेटे, औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार। 18 अफराद आपके इस करबला के अंदर शहीद हुए। 18। क्या हुआ कि अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 56 साल की उम्र के सैयदना हुसैन खड़े देख रहे हैं। आपको शहीद करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने अफराद शहीद हो चुके। अब आप खड़े, आप आगे जाने लगे। अली अकबर आए कि अब्बा जान मुझे आगे बढ़ने दें, मैं अपनी आँखों के सामने आपको शहीद होते हुए देख नहीं सकता, मैं अपनी आंखों के सामने आपको शहीद होते हुए देख नहीं। चलो बेटा आप चलो। आप अशार पढ़ते हुए आए, अनबनु अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली नहनु रब्बिल बैत औला बिन नबी, मैं अली हूँ
حسین کا بیٹا ہوں، حسین علی کے بیٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم نبی کی قرابت کے حقدار ہیں، ہمارا اللہ کے نبی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے، ظالموں نے نیزہ مارا، پار نکل گیا آپ کے اور آپ زمین پر گرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، بیٹا بڑے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے تجھے بھی شہید کر دیا، کل کو نبی اکرم کے سامنے یہ کیا منہ دکھائیں گے کہ جب حسین کی آل کا خون کے وکیل بن کر اللہ کے نبی آئیں گے تو حضور کا کس طرح سامنا کریں گے؟ انہوں نے تو نبی کے گھرانے پہ بھی ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے علی اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک طرف رکھا اور پھر کیا ہوا کہ اہل بیت بڑھتے چلے گئے، شہادت پہ شہادت، جعفر طیار کے بیٹے وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت جو ہے حسین ابن علی کے بھائی شہید ہو گئے۔ اچھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے قاسم بن حسن، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جب کوفے کے میدان میں آئے، ایک کوفی نے بھی دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا ایسے لگتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ قاسم بن حسن آگے بڑھے، اپنے چچا کا دفاع کرتے ہوئے۔ عمر بن سعد نے جو آپ پہ وار کیا، آپ کا کندھا کٹا، زمین پہ گرنے لگے، کہنے لگے یا عمّا، آئے میرے چچا، حضرت حسین کو پکارنے لگے میرے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے، کہنے لگے بھتیجے مجھے معاف کر دے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہو چکے ہے، بھتیجے مجھے معاف کر دے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہو چکا ہے، آج تیرا چچا تجھے کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ نے اٹھایا، وہ کوفی بھی اتنے بدبخت جو اس وقت کے لوگ تھے وہ بھی دیکھ کے ٹھہر گئے۔ آپ نے اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کو سینے سے لگایا اور بوسہ دیا اور اٹھا کر پیچھے لے گئے اور حضرت قاسم بن حسن کو بھی لٹا دیا۔ اور پھر ایک اور چھوٹا سا بیٹا خیمے سے نکلا ڈنڈا لے کر کہ چلو اس ڈنڈے کے ساتھ ہی مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ظالموں نے آپ پر جو تلوار چلائی آپ کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دیا، وہ گرے۔ اب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں، آپ خیمے کے قریب آئے کہ چلو جانے کا وقت ہے، جاتے جاتے ملاقات کر جائیں۔ آپ نے خود مانگا یا خیمے والوں نے بھیجا؟ آپ کے چھوٹے سے بیٹے تھے 2 سال کے، کتنے بھائی؟ 2 سال کے عبداللہ بن حسین، جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے، عبداللہ بن حسین آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، بوسہ لے رہے ہیں اور اپنے بچے کو سونگ رہے ہیں۔ ادھر سے ابن موقد نے ایک تیر کھینچا اور زور سے جو تان کے مارا، 2 سال کے بچے کے حلق کے پار نکل گئے، 2 سال کے بچے کے حلق سے پار نکل گیا۔ 1 سال کیا چند مہینوں کا بچہ ہو۔ میرے دوستو، جب وہ رات کو روتا ہے، ساری ساری رات ماں باپ کو نیند نہیں آتی، کس طرح حضرت حسین نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا 2 سال کا بچہ، ان کے بھی تیر حلق سے پار نکل، خون سے آپ کے ہاتھ لت پت ہو، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگے یا اللہ، اگر حسین کی یہ قربانی تجھے قبول ہے، حسین کی یہ قربانی بھی لے لے۔ اے اللہ، اگر تیری مدد رک چکی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تو ان ظالموں کے لیے خود ہی کافی ہو جا۔ یہ میں تیرے سامنے اپنے 2 سال کے بچے کی قربانی لے کے آیا ہوں، ہاتھوں میں خون لے کے کھڑے ہوں۔ اور پھر کیا ہوا کہ ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ اب تو حسین ابن علی اکیلے ہی کھڑے، اب کیا؟ حضرت حسین کے پاس آئے اور یہ تاریخ نے عجیب داستان دیکھی ہے کہ
کہ 56 سال کا بوڑھا ہو اور گھرانے کے 18 افراد شہید ہوئے ہوں، 72 کل ملا کر جان نثار ہوں، اور پھر لڑنے والی طاقت کہاں سے آ گئی؟ جو بھی قریب آتا آپ اس پھرتی سے تلوار گھماتے کہ سب کے سب پیچھے ہٹ جاتے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت حسین اس طرح قابو نہیں آئے۔ پھر شمر آگے نکلا۔ شمر جب حضرت حسین کے سامنے آیا، آپ نے کہا صدق اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ لوگوں نے کہا کیا کہا؟ آپ نے کہا میرے نانے نے مجھے بتایا تھا کہ حسین تیرا خون وہ شخص پیے گا جو چت کبرا ہوگا، کہ جس کا رنگ بلیک اور سفید ہوگا۔ وہ شمر تھا کہ جس کو فل بیری کی بیماری لگی ہوئی تھی، اس کے جسم پہ داغ تھے، اس کو دیکھ کے کہنے لگے میرے نانے نے سچ کہا تھا کہ ایک چت کبرا کتا تیرا خون پیے گا۔ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شمر کہنے لگا وہ کیا کھڑے دیکھ رہے ہو، چلاؤ تلوار۔ بدبخت تو تھے لیکن حسین ابن علی پہ تلوار کون چلائے؟ حسین ابن علی کا مقابلہ کون کرے؟ کون وار کرے گا؟ کون ازلی بدبختی اپنے مقدر میں لے گا؟ تو اس حالت کے اندر ایک آدمی نے جو شریک بن تمیمی، اس نے آپ کے کندھے پر، ابو زرعہ تمیم شریک بن تمیمی، آپ کے دائیں کندھے پہ تلوار کا وار کیا، یہ کندھا ٹوٹا، پھر اس نے بائیں پہ وار کیا۔ اب آپ لڑک رہے تھے، آپ یوں، اور اسی حالت کے اندر ظالموں نے تیر اور تلوار کے وار شروع کر دیے۔ پھر کیا ہوا کہ دیکھا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ زمین پر گرے ہیں۔ نبی کا وہ نواسہ رسول جب زمین پہ گرے تو کیا دیکھا کہ آپ کے جسم پر 33 زخم، آپ کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے۔ آپ کے جسم کو اس طرح چھلنی کر دیا گیا تھا۔ آپ یوں زمین پہ گرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنے نانا سے جا ملے۔ اور پھر ظالموں نے کیا کہا؟ شمر کہنے لگا کھڑے کیا دیکھتے ہو، سر کاٹو، سر بھی جدا کرو تن سے۔ سنان بن انس یا ایک روایت کے موافق خولی آگے بڑھا اور آپ کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ وہ سر کہ جی، وہ گلا، وہ گردن کے جس پہ رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے، وہ گردن کے جس کو اللہ کے محبوب اٹھا کے سینے سے لگایا کرتے تھے، جن کے ساتھ اللہ کے نبی کھیلتے تھے، جن کو سجدے میں سر رکھ کے سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، آج اس حسین کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور پھر کہا گھوڑے لے کر ان کی ناشوں پہ دوڑا دو۔ گھوڑے بھی دوڑائے گئے، آپ کی ناشوں کی یہاں تک بے حرمتی کر دی گئی، اور یوں کربلا کے میدان میں سب نواسے رسول کو سلا دیا گیا۔ ادھر جب خیمے سے مستورات نکلی، عجیب، میں بیچ بیچ میں باتیں سنا کے بات سمیٹتا ہوں، ٹائم اوپر ہو گیا۔ خیمے میں سے آپ کی بہن حضرت زینب بنت علی نکلی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارا قافلہ شہید ہو چکے، حضرت حسین ابن علی کو بھی دیکھا کہ نیزوں پہ سر چڑھ چکے ہیں، ان نیزوں میں سے ایک چھوٹا سا سر، چھوٹا سا عبداللہ بن حسین 2 سال کے بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھاؤ۔ حضرت زینب نے جو مرثیہ پڑھے، اخیر کر دیے، کوفے والوں کے دل بھی ہلا کے رکھ دیے۔ میرے دوستو عجب مرثیہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یا محمد یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء، یا محمد یا محمد ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمد یا محمد ھذا بناتک السبایا ذریتک مقتلا، یا محمد یا محمد۔ میں ترجمہ نہیں کر سکتا لیکن مفہوم بتا رہا ہوں، کیونکہ اے محمد مصطفیٰ، اے دو جہاں کے سردار، یہ حسین ابن علی تیرے پاس آ رہے ہیں، جو بڑے سج بج کے نکلے، اپنے خون سے ہی لباس پہن کے آ رہے ہیں، اور اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں پہنا ہوئے، سج بج کے اے اللہ کے محبوب حسین تیرے پاس آ رہے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی یہ تیری اولاد ہے کہ جن کو قیدی بنا لیا گیا، اے محبوب یہ تیرے بیٹے ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا، اے اللہ کے محبوب یہ تیرے پاس آ رہے ہیں۔ آپ کے اس مرثیے کو سن کے کوفے کے میدان میں، کربلا میں چیخیں نکل گئیں۔ پھر میرے بھائیو، جب یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس پہنچے اور آپ کو وہاں لایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی لگائی آپ کے ہونٹوں پر، آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ وہاں حضرت زید بن ارقم، ایک روایت میں حضرت انس، یہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او بدبخت انسان، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا، اللہ کی قسم ان ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کے ہونٹ لگتے ہوئے دیکھیں، اللہ کی قسم ان ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کے ہونٹ لگتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کہنے لگے او بوڑھے، تیری عقل ختم ہو چکی ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ آپ اس سے یہ کہہ کر باہر نکلے۔ آپ نے کہا کوفے والو، تم نے بڑی غداری ذمہ داری لی ہے، اس نے آل رسول کو نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، تم نے کیا سودا کیا ہے؟ اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، چونکہ کربلا کے اس سارے سانحے میں، اس سارے سانحے کے اندر حضرت علی اصغر، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہاں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، علی اصغر امام زین العابدین کا ہی نام تھا۔ کربلا کے میدان میں آپ بچے تھے، 14 سال آپ کی عمر تھی، بیمار تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی نے کہا جانے دو، یہ تو بیمار ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کی شان یہ بیماری نہیں، اصل میں اللہ نے آل رسول کا سلسلہ چلانا تھا، اپنے محبوب کی نسل چلانی تھی، تو امام زین العابدین سے سید خاندان کی نسل چلی ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں آئے، کہنے لگے ان کو بھی قتل کرو، امام زین العابدین کو بھی قتل کرو۔ حضرت زینب بنت علی، جو امام زین العابدین کی پھوپھی لگتی تھی، حسین ابن علی کی بہن لگتی تھی، اپنے سینے سے چمٹا لیا، کہا بدبختو، اتنے شہداء کر کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، اگر اس کو شہید کرنے پہلے مجھے شہید کرو، میں اپنے بھتیجے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میرے بھتیجے کو قتل نہ کر۔ پھر یہی لشکر یزید کے پاس پہنچا، یزید کے دربار کے اندر بھی حضرت حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی گئی۔ وہاں حضرت برزہ اسلمی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بدبخت انسان، یہاں سے چھڑی ہٹا، اللہ کی قسم ان ہونٹوں پر ہم نے رسول اللہ کے ہونٹ لگتے ہوئے دیکھے ہیں، ان ہونٹوں پہ تو چھڑی لگاتے۔ جب میرے دوستو، میں بات کو سمیٹتا ہوں، 50 منٹ ہو گئے، جب یہ قافلہ مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہوئے، جب یہ قافلہ، پھر باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں، جب یہ قافلہ مدینۃ المنورہ گیا، حضرت مسلم بن عقیل کی بہن حضرت زینب بنت عقیل یہ مدینہ منورہ کے باہر کھڑی دیکھ رہی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب استقبال کیا، کربلا کے ان شہداء کے وارثین کا استقبال کیا جنہوں نے اپنے سامنے آل رسول کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضرت زینب نے جو مرثیہ پڑھا ہے نا، خدا کی قسم بہت دکھی مرثیہ، آپ نے کیا کہا؟ ماذا تقولون ان قال النبی لکم، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقری منہم اسارا وقتلا زرجوا بدمی ما کان ھذا جزائی اذا نصحت لکم۔ آپ نے کہا تم کیا جواب دو گے قیامت کے دن اللہ کے محبوب کو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے جب اللہ کے نبی تمہیں کہیں گے او میری آخری امت، میری آخری امت، تم نے کیا کیا میرے نواسوں کے ساتھ، تم نے میری آل کے ساتھ کیا کیا کہ تم نے ان کو قیدی بنا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر فرمائیں گے ما کان ھذا جزائی اذا نصحت لکم، اے امت محمدیہ میں نے تم پہ بڑے احسانات کیے تھے، کیا میرے احسانات کا بدلہ یہ، میرے احسانات کا بدلہ یہ کہ میرے ہی گھرانے کو شہید کر کے رکھ، ما کان ھذا جزائی
इज़ा नसहतु लकुम, क्या जवाब दोगे जब रसूलुल्लाह शिकवा कर रहे होंगे। इसलिए हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद थे, वाक़या करबला में हुआ। फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपके हाथ खून से लथपथ हैं। मैंने कहा अल्लाह के महबूब क्या हुआ। आपने फरमाया आज मैं अपने नवासों का खून उठाने आया हूँ, अपने नवासों का खून लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने तारीख नोट कर ली और जब काफिला पहुंचा पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल ब्याई नहीं, वही वक़्त था कि जब रसूलुल्लाह के घराने को शहीद कर दिया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा को ख्वाब में नज़र आए। सही सनद के साथ साबित है कि उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान। अल्लाह के महबूब आप क्यों परेशान। आपने फरमाया उम्मे सलमा तुझे नहीं पता कि मेरे नवासों को करबला में शहीद कर दिया गया है। मैं क़यामत के दिन उनका खून लेकर अल्लाह के दरबार में आऊँगा और अल्लाह के दरबार में कफ़ील बन के आऊँगा कि अल्लाह देखो मेरे घराने का खून, ये खून है जो इस उम्मत ने बहा दिया, जो ज़मीन पर बहा। मेरे नवासे जिनसे मैंने इतने लाड लिए, जिनको इतना नवाजा, जिनसे इतनी मोहब्बतें की, आज उनको भी शहीद कर दिया गया। आखिरी वाक़या सुना के बात ख़त्म करते हैं। करबला के मैदान में जब सब शहीद हो गए, अब इन्होंने कहा घोड़े दौड़ा दो, घोड़े दौड़ा दिए गए। अब इन्होंने कहा कब्रें, बनु असद के कबीले के लोग थे करीब में, उन्होंने कब्रों पे मट्टी डाल कर चले गए। इन्होंने उन मट्टी के ऊपर पानी चला ताकि इनकी कब्रों तक का नामो निशान मिट जाए। जब ये पानी चला, बनु असद का एक बूढ़ा आया, जो मैं सुनाना चाहता हूँ। बनु असद का एक बूढ़ा आया, उसने कहा क्या तुम हुसैन इब्ने अली की कब्र को मुझसे छुपाते हो। अल्लाह की कसम हुसैन की कब्र से तो खुशबू बता देगी कि हुसैन यहाँ दफन है। चक्कर लगाने लगे, कब्रों को सूंघते चले गए और जब एक कब्र पे पहुँचे कहते ये कब्र है हुसैन इब्ने अली की, यहाँ से खुशबुएं आ रही हैं। तुम कितना पानी से छुपाओ, तुम मट्टी से छुपाओ, लेकिन हुसैन की खुशबू छुपने नहीं देती। इस तरह हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र का निशान नमूदार हुआ। टाइम बहुत हो गया, जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक